نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ چلتے ہیں آج کا ہمارا ٹارگٹ۔ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ سورۃ الانعام میں پچھلی قوموں پر عذاب آنے کی وجوہات ہیں۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کو اگر ایک ساتھ جمع کر کے دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے سبق ہیں، لیکن ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب کسی جگہ کے لوگ اللہ کے حکموں کے خلاف جینے لگتے ہیں، کچھ عرصہ تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، وہ خوب ترقی کرتے ہوئے دکھتے ہیں، جوش و خروش سے جیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں تو اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے، بہت ہی زیادہ سوچنے اور غور و فکر کرنے والی آیات ہے۔ ترجمہ پہلے دیکھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، ان قوموں کو مصائب اور علام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور بھی سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ یہاں میں ایک بات جو کل کسی نے شیئر کی تھی وہ شیئر کر دیتی ہوں۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستان میں ایک لو کا اثر چل رہا ہے اور جس سے کئی لوگ مارے گئے، تو کل ایک سسٹر نے درس میں شیئر کیا تھا کہ کسی نے اس کے جواب میں ایک میسج عام کیا ہے واٹس ایپ پہ کہ فلاں کلمہ اتنی دفعہ بیٹھ کر سارے پڑھے، اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس پہ ہم نے شام کے درس میں بھی تھوڑا سا ڈسکشن کیا تھا، لیکن شاید آپ لوگوں نے نہ سنا ہو۔ آپ بتائیے کہ اگر اس طرح کے وظائف کرنے سے مسائل کا حل ہوتا، مسائب ٹل جاتے، تو غزوہ احد میں اللہ کے نبی اسی طرح کے کام کرتے۔ اس طرح کی چیزوں پہ شیطان ہمیں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ ہم اپنا محاسبہ نہ کر سکیں، ہم اس وجہ کو نہ ڈھونڈیں۔ کل شام کا جن لوگوں نے درس سنا اس کا سارا ٹاپک ہی کیا تھا؟ ہمارے اوپر جو بھی تکلیفیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تو استغفار کی اہمیت دیکھی تھی۔ تو جب یہاں دل سختی کی بات کی تو وہ یہی ہے، لوگ 100 دفعہ ایک کریمہ پڑھ لیں یا 100 دفعہ کو یا اسلاموں کا ورد کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر انہیں کاموں میں لگ جائیں گے جو کر رہے تھے۔ حالانکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد انسان کو توڑتے ہیں۔ تو اس طرح کے تھوڑے بہت نیکی کے کام کر کے لوگ مطمئن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ شیطان ان کو تسلیاں دیتا ہے، تم خوب کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو۔ ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ پہلی بات ہے کہ آپ اور میں فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ اللہ کے نبیوں کا یہ کام ہوتا تھا کسی بھی چیز کو عذاب کہنا یا نہ کہنا۔ دوسری بات ہے جو کرنے کا کام ہے وہ ایسے وقت میں محاسبہ کرنا ہے کہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والی ذات رمضان کے مہینے میں لوگوں کے اوپر ایسا کیوں کر رہی ہے؟ پھر اگلی بات ہے کہ شاید وہ لوگ جن پہ ہم ترس کھا رہے ہیں کہ مارے گئے مر گئے، کیا وہ ہماری نظر میں مظلوم ہے؟ لیکن شاید اللہ نے ان کو روزے کی حالت میں مار کر ان کے کئی گناہوں کو مار دیا، ختم کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیشہ آپٹمسٹک ہوتے ہوئے اپنا پارٹ ادا کیجیے۔ اس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون امہال ہے۔ لفظ امہال مشکل لگے تو مہلت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتا کیا۔ آج اس کی روشنی میں ہم پورا قانون ادھر ہی سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اب یہ بات آگے سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، پھر آگے جتنی بھی مکی صورتیں اس میں آپ کو اور مجھے ملے گی۔ پہلے ہم آیات کو اکٹھا پڑھ لیں گے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں سے جو ان کو عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے، یعنی جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تھی، دولت، مال، کھانے پینے، جب اس میں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اور بات یہ ہے کہ والحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ناطے سے کہتے ہیں قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اے نبی ان سے کہو، کن سے کہو؟ جو لوگ آج مستیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے کہو کیا کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوت تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر یہ کس طرح سے اسے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں
کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. فمن آمن واصلح، جو بات مان لے، ایمان لے آئے، پھر اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر وہ لوگ کسی خوف اور کسی رنج میں نہیں ہوں گے. یاد رکھیے کہ ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جتنا ایمان بڑھے گا اتنا عمل صالح ہوگا. اس کے برعکس والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. یہاں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات رکھا تو سمجھ لیجئے ہمارا ایک خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو نعمتیں چھین لیتا ہے اور جب خوش ہوتا ہے تو بہت دیتا ہے. یہ ایک کامن بیلیف بنتا جا رہا ہے آج کے دور میں. امت مسلمہ کا بھی اپنے بچوں کو بھی ماں کہتی ہے بیٹا نماز پڑھو پھر بہت عیز آئیں گے، بیٹا نماز پڑھ لو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز دیں گے. یاد رکھیے یہ ان کو مٹیریلسٹک بنانا ہے، یہ سوچ کو پروموٹ کرنا ہے کہ جب تم عبادت کرو گے اس سے دنیا کی نعمتیں ملیں گی. حالانکہ یہ سراسر مشرکانہ عقائد ہے. مشرکین کلچر کو دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں ہماری دیویاں ہم پہ راضی ہوتی ہیں تو ہمیں بارشیں دیتی ہیں، ہماری دیویاں ہم پہ خوش ہوتی ہیں تو دولت بانٹتی ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون جو ہم نے ان آیتوں میں پڑھا اس کو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسا بالکل نہیں کرتے. عذاب کی پہلی قسط نعمتوں کی صورت میں آتی ہے، فراوانیوں کی صورت میں آتی ہے. پھر جب لوگ ان نعمتوں کو پا کر نعمتیں دینے والے کو بھول جاتے ہیں. سوچیے کوئی بھی نعمت اب اس میں آپ کسی کی بھی سوچ لیں، اور بہت ہی بہتر ہے کہ ہم اپنے اوپر ان چیزوں کو لیں تاکہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق ملے. جب کوئی نعمت ملتی ہے نا تو اصل میں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا آغاز ہوتا ہے. جب وہ نعمت ملے اس نعمت کو پا کر اگر اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ چلتے جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھاتا جاتا ہے، پھر وہ نعمت انعام بن جاتی ہے. لیکن فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب نعمت کو پا کر بھول جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جب وہ خوب مستی میں، جب بالکل وہ اس کے اندر ڈرنک ہو چکے ہیں یا اس نعمت کو پانے لینے میں وہ ایک کریو کی حد تک غصے میں کریزی ہو جاتے ہیں دولت کے لیے، تو اچانک پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. وہ اچانک کسی بیماری کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کسی آگ لگنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی کی موت کی صورت میں ہو سکتا ہے. اولاد کی نعمت ہے تو اولاد چلی جائے گی، مال کی تو مال کی. اب جب ہوش آتی ہے تو کہتے او ہو ہم آزمائے گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آزمائش نہیں ہے، آزمائش اس سے پہلے کی تھی. دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی نعمتوں کو آزمائش سمجھتے ہیں. مثلا اگر کسی کو بچہ ہو، کسی کے گھر بچہ اور ہم جا کے اسے کہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش میں پورا اتارے تو وہ مائنڈ کرے گا. ہم میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ ہر بچہ امتحان کا ہی پرچہ ہے، ہماری ہر نعمت امتحان کا پرچہ ہے. اللہ نے شکل اچھی دی، امتحان ہے کہ اس شکل کو پا کر تم دنیا کو سجا کے دکھاتے ہو، ماڈل بنتے ہو، دوسروں کے ساتھ ہو یا اس شکل کو اللہ کے آگے رکھتے ہو. اسی طرح دنیا کی ہر نعمت جو ہمارے لیے ہے اس کو پا کر رب کو یاد کرنا ہے. پھر اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جن چیزوں میں ساری زندگی لگ جائے، موت کی صورت میں قبر میں پھر بھی تنہا بھیجے جاتے ہیں. مبلسون، امیجن کیجئے اللہ سب کو مبارک کرے، ان کے گھر، کپڑے، کھانے پینے، لیکن جو کچھ اس وقت میرے پاس ہے، مائی بلانگنگس، میرے کپڑے، میرے جوتے، میرے پرس، میرا گھر، میرا کراکری، جو کچھ ہے، کیا میں اس سب کو برت چکی؟ کیا جو کچھ ہے وہ استعمال بھی کرتی ہوں کہ دیکھ دیکھ کے بتوں کی طرح ان کو سجایا ہوا ہے، الماری کھول کے دیکھی اور رکھا اور بند کر دیا اور چیزوں کو سجا دیا، اور اس سے پہلے کہ میں وہ پوری چیزیں استعمال کروں اس کو بند کر دیا جائے. کس کو؟ میری زندگی کی کتاب کو. کتنے لوگ ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں تو بعد میں ان کے لوگ ان کی چیزوں کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں، کیا سوچ کر کہ ان کی یادیں ہیں. حالانکہ آپ یاد کریے کہ جب کسی کی یادیں قائم رکھیں گے تو اس کی یاد کبھی نہیں بھولے گی. ایک مومن تو اپنی چھوٹی سی چیز کو بھی صدقہ جاریہ بنا لے گا، وہ تو یہ سوچے گا کہ اللہ کی یہ دی ہوئی نعمت ہے میں خود استعمال کروں. لیکن جب ہم انہی کو بناتے ہیں، قبر میں کیا جاتا ہے ساتھ؟ اب میں جب 2-3 سال پہلے سنگاپور گئی تو مجھے ایک حقیقت کی خبر ہوئی. ہم کہیں تھے تو وہاں سامنے کو فیونرل تھا، کوئی چائنیز یا کوئی اس طرح سے نان مسلم لوگ تھے. تو جو ہماری ہوسٹ تھی تو انہوں نے مجھے ونڈو سے دکھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک ہٹ سی بنا کر کچھ لوگ کرسیاں میز ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے. جو بات کا خلاصہ نکلا وہ کیا تھا کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کے کلچر میں کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے 8 دن تک اسی طرح کسی بھی گھروں کے بیچ میں کھلی جگہ لے کر ایک کیمپ کرتے ہیں، اس کی ڈیڈ باڈی کو اندر رکھتے ہیں اور باہر کرسیاں میز ہوتی ہیں. ان کے رشتہ دار دوست شام کو آتے ہیں، خوب جا کے ایک دفعہ قبر نہیں ابھی ڈیڈ باڈی سامنے ہوتی ہے، پھر پھول رکھتے ہیں
باہر آ کر باتیں کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پھر کیا ہوگا جب ان کے خیال میں سب آ چکے اپنے اسکیجول کے مطابق، پھر اس کو جلاتے ہیں۔ کیسے جلاتے ہیں؟ زندگی میں جو چیز کسی کو پسند ہوتی ہے، ابھی غور کیجئے گا، مثال ہے آپ کو مرسڈیز گاڑی پسند ہے، مرسڈیز گاڑی بھی لی، اسی طرح اس ملک میں کاغذ کی بنی ہوئی چیزوں کا رواج ہے۔ سیم مثال آئی فون 6 بنا ہے نا، تو اسی طرح کا ایک ڈمی آئی فون 6 میں بھی $3-4 کا وہ بھی ملتا ہے۔ جس شخص کو جو چیز پسند ہوتی ہے نا، ایک تو وہ اوریجنل چیز خریدتا ہے، پھر دوسری اسی کی ڈمی خرید کے اپنے گھر کے اندر کسی بھی بیک یارڈ میں یا نیچے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا مت ہے یہ کہ وہ اس کو آگ لگانے سے پہلے اس کی وہ کاغذ کی بنی ہوئی چیزوں کو آگ لگاتے ہیں۔ یعنی کاغذ کی گاڑیوں کو آگ لگتی ہے، کاغذ کا ٹی وی کو آگ لگتی ہے، کہتے پورے پورے کمرے بھرے ہوئے لوگوں نے اپنے گھروں میں کاغذ اور اس طرح کی آرٹیفیشل چیزوں کو رکھے ہوئے۔ جب یہ ساری چیزیں ان کے خیال میں جل کے اس کا دھواں اس کی روح کو مل گیا، پھر اس شخص کو جلاتے ہیں اور گمان کے کہ یہ سب اس کو وہاں مل جائے گا۔ یہ بات سن کر آپ کو تو حیرت ہوئی، لیکن میں نے ان کو بھی یہ بات کہی اور آپ کو بھی یہ کہتی ہوں کہ وہ تو ایک بیوقوفی کرتے دکھ رہے ہیں نا کہ آرٹیفیشل چیزیں خریدیں، تو میں اور آپ جو اصل خرید رہے ہیں یہ کیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آپ کہتے ہیں کاغذ کا بنا ہوا آئی فون اگر دھوکہ ہے تو یہ میٹل کا بنا ہوا اوریجنل کمپنی کا یہ کیا ہے؟ جس طرح وہ مٹی کی چیزوں پہ لگ رہے ہیں، وہ کاغذ کی چیزوں پہ، کہ آج ایک مسلمان امت کو بھی یہی کچھ نہیں دکھ رہا۔ تو یاد رکھیے جگہ یہ دنیا دل لگانے کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، اجنبیت کی زندگی بسر کرو، دل دنیا ہاتھوں میں ہو، تمہارے دل میں نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بدکار کی نعمتوں کو دیکھ کر اس پہ رشک نہ کرو، بس آپ گزرے کرے واہ کیا ویلا ہے، کتنے خوش قسمت ہیں، کیا اس میں رہتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس میں سے ناچنے کی، گانے کی آوازیں آئیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کس طرح پکڑ رہا ہے۔ تو نعمتوں کو پا کر نعمتوں میں کھو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کو لانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔